मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपनी उर्दू की किताब के हिस्सा दोम का सबक नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ी थी हम्द। और मैंने आपको बताया था कि हम्द का मतलब क्या होता है। इसमें हमने कुछ ख़ास अल्फाज पढ़े थे जो कि हमारी हम्द में इस्तेमाल किए गए थे, और आपने हम्द को मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ना सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि इस दुनिया की हर चीज़ किसने बनाई। आपको पता है ना किसने बनाई है? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बनाई है, और हमें इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसी हम्द की मश्क। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हम्द की मश्क। और हम्द की मश्क में हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या करेंगे। शुरू करें? चलिए, वेरी गुड। हम्द की मश्क में सबसे पहले जो हमारा सवाल है, इसमें है तफ़हीम। तफ़हीम में हम करेंगे हम्द के मुताबिक मिसरा मुकम्मल। हम्द के मुताबिक मिसरे को मुकम्मल करें। यहाँ आपके सामने एक एक मिसरा लिख दिया गया है, जिसमें से एक लफ्ज़ मिस है, मतलब कि एक लफ्ज़ जिसमें मौजूद नहीं है। यहाँ आपके सामने कुछ लफ्ज़ लिख दिए गए हैं। इन लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ आपने इस मिसरे में फिट करना है, ठीक है? पहला मिसरा क्या है? पहला मिसरा है मेरे डैश मेरे दाता। इसमें आएगा मेरे मौला मेरे दाता। दूसरा मिसरा है जंगल और डैश बनाए। जंगल और क्या बनाए? पहाड़ बनाए। तूने ही डैश बनाए। तूने ही क्या बनाए? तूने ही इंसान बनाए। इल्म डैश वाला तू है। इल्म को क्या करने वाला तू है? इल्म को इल्म सिखाने वाला तू है। क्या है? इल्म सिखाने वाला तू है। अब हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, हिस्सा 2 में, दूसरे सवाल में बाहमी गुफ्तगू। बाहमी गुफ्तगू कैसे करेंगे? इस सबक में दी गई हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन कौन सी चीज़ के बारे में बताया है। इसके बारे में आप अपनी क्लास फेलो से, दोस्तों से, हम जमातों से पूछेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब क्या होगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन कौन सी चीज़ों के बारे में शायर ने इस नज़्म में, इस हम्द में बताया है। आप लोगों को तो याद होगा अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों के बारे में, अल्लाह ताला की किन किन चीज़ों के बारे में शायर ने बताया है। फूलों और फलों के बारे में। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया ही बनाई है। फूल भी बनाए हैं, फल भी बनाए हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, बाग हैं। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, हैवान भी बनाए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इल्म भी सिखाया है, हमें अकल भी अता की है और सीधी राह भी दिखाई है। अल्लाह ताला ने हमें नेक भी बनाया है, ठीक है? इसका सवाल नंबर 3 है कि जंगलों और पहाड़ों और हैवानों के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ भी किसी मकसद के बगैर नहीं बनाई। हर चीज़ का इंसानों के साथ जोड़, कहीं ना कहीं वो चीज़ इंसानों से जुड़ी हुई है। जिस तरह से जंगल हैं, जंगलों के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। जंगलों से हम लकड़ी हासिल करते हैं, उसको जलाते हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं। इसी तरह पहाड़ों के भी हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहाड़ों से भी मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हासिल की जाती हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैवानों के हमें ये फ़ायदे हैं कि अल्लाह ताला ने हैवानों को हमारे लिए बनाया, जिनसे हमें गोश्त और दूध हासिल होता है, ठीक है? ये भी हमारी खुराक का हिस्सा है। इनको हम अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है?
اب سوال نمبر 4 میں ہے لفظوں کا کھیل۔ لفظوں کے کھیل میں ہم کیا کریں گے؟ حروف ملا کر لفظ بنائیں گے۔ یہ تو آپ نے پہلے بھی سیکھا ہے قاعدے میں، اس لیے آپ کو یہ بنانا بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا حرف ہے پھے۔ پھے واو لام، کیا بنا؟ پھے واو لام بنا پھول۔ سین یہ دال ہے چھوٹی، کیا بنا؟ سیدھی۔ الف نون سین الف نون، انسان، کیا بنا؟ انسان۔ سوال نمبر 5 ہے ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ملائیں۔ یہاں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں بالکل ہم آواز الفاظ لکھے گئے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے ایک لائن کو کھینچ کر ہم آواز الفاظوں کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ داتا ناتا، انسان حیوان، بنائی سجائی، جنگل منگل، بنائے لگائے۔ سمجھ لگ گئی آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5۔ اب سوال نمبر 5 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 5 میں ہے زبان شناسی۔ کیا ہے؟ زبان شناسی۔ زبان شناسی میں ہم پڑھیں گے اسم۔ دیکھیں گے اسم کیا ہے؟ اسم کہتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ مثلاً اسد، سارا، لاہور، چاند، میز، کرسی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہم تخلیقی لکھائی دیکھیں گے کہ تخلیقی لکھائی کیا ہے۔ تخلیقی لکھائی میں ہم پڑھیں گے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے اسلم، پاکستان، پنکھا وغیرہ۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے، جیسے چلا گیا، اڑایا، بیٹھے گی، گر رہا ہے وغیرہ۔ وہ کلمہ جس کے معنی اس وقت تک سمجھ نہ آئے جب تک اسے کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے، مثلاً میں، سے، نون، پر وغیرہ۔ ایک شخص، ایک جگہ اور ایک چیز کا نام لکھیں۔ اب آپ یہاں لکھیں گے ایک شخص کا نام۔ ایک شخص کا نام کیا لکھیں گے؟ علی۔ پھر ہم لکھیں گے ایک جگہ کا نام۔ جگہ ہم لکھ لیتے ہیں لاہور۔ اب ہم لکھیں گے ایک چیز کا نام۔ ایک چیز کوئی سی بھی لکھتے ہیں، کرسی لکھ دیتے ہیں، یہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں ہے اس سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ لکھنے کی مشق کریں۔ اس سبق میں سے آپ کو جو الفاظ مشکل لگتے ہیں ان کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 میں ہے درجہ ذیل اشعار کو درست کر کے تلفظ، روانی اور ترنم سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ ترنم سے۔ چلیں اب آپ کو میں ترنم سے پڑھنا سکھاتی ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو ترنم سے پڑھیں گے۔ اور ترنم سے کیسے پڑھتے ہیں؟ ترنم سے پڑھتے ہیں جیسے کسی چیز کو گا کر پڑھنا، جیسا کہ سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی، ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدائی، یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دنیا اور سورج، یہ رات اور تارے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا کی ہے مہربانی۔ جی پیارے بچوں، ترنم سے پڑھنا بھی آپ کو آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا سوال ہے۔
اس میں سے سوال الف ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے؟ آپ نے ہم میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، پھل بنائے ہیں، پھول بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، حیوان بنائے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنگل بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ بے میں اس کا کیا سوال ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدائی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 9، سرگرمی، حمد کی تعریف یاد کریں۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس کا جواب ہے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 10 ہے کہ دی گئی حمد کو کتاب سے دیکھ کر اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں اور استاد محترم سے مشکل الفاظ کے معنی پوچھیں۔ اب چند ہدایت برائے اساتذہ کرام۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو۔ طلبہ کے تلفظ اور ادائی پر خاص توجہ دی جائے۔ اس سلسلے میں بلند خوانی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ طلبہ کو الفاظ کا درست تلفظ سکھانے کے لیے نظم بار بار پڑھوائیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کی مشق کو بھی بآسانی حل کر لیں گے اور کل اپنی مشق کو اچھے سے یاد کر کے اور دہرا کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ کل ہم پڑھیں گے نئے سبق کو اور اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔